السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، آج اہم ترین عدالتی دن ہوگا۔ آج تحریک انصاف توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ لے کر سپریم کورٹ پہنچ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کل سے لوگ یہ عندیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بہت کچھ اچھا ہو گیا ہے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ سب اچھا ہونے کی کچھ پازیٹیو خبریں مل رہی ہیں۔ اب یہ اس چیز نے بہت ساری کنفیوژن کو جنم دے دیا ہے۔ جو لوگ اس وقت بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات کے اوپر، جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا جو ملاقات ہے قاضی فائز عیسیٰ کی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، وہ ملاقات کی طرف ان کا اشارہ ہے، یا جو اٹارنی جنرل کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے، اس ملاقات کی طرف اشارہ ہے۔ جو پازیٹیوٹی ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے مینیج کر لیا ہے؟ اس چیز کو تھوڑا کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومت کی جو ایک بڑی امید تھی، جو آئین جو ایکٹ انہوں نے بنایا تھا، اس کے حوالے سے خود حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان نظر آتی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں، وکلا آج پھر سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا رات گئے، اور اس سے انہوں نے اپیل کی وکلا کی کمیونٹی سے کہ اب روز 11 بجے آپ سپریم کورٹ پہنچے۔ جو وہ ویڈیو پیغام ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ خود سنیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو یہ تحریک ہے عمران خان کی حقیقی آزادی کی تحریک، اس میں وکلا شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ایک طرح سے وکلا کی تحریک بننے جا رہی ہے۔ کل بھی جب ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے اندر وکلا وہاں پہنچے چیف جسٹس سے اظہار یکجہتی کے لیے، حالانکہ کل کوئی خاص کیس بھی نہیں تھا، لیکن آج اہم دن اس لیے بھی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں تحریک انصاف توہین عدالت کی پٹیشن لے کر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے آج چیف جسٹس اس کے اوپر کوئی اپنا موقف جو ہے وہ واضح کریں۔ آج یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن اسی طرح سے اگر وکلا جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور پھر اس دن کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا، یہ میں آپ کو آڈیو سناتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ جو بڑے چوٹی کے قانون دان ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سب کنسرن پاکستانی کو اور خاص کر وکلا کو کل اور کل سے بعد روزانہ 11 بجے سپریم کورٹ اسلام آباد گیٹ تک پہنچنا چاہیے، اور بالکل پرامن رہیں اور صرف وہاں تختے اٹھا رکھیں، جن میں لکھا ہو ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، اور چیز تیرے جان نثار بے شمار اور نظریہ ضرورت ناممکن، اور باقی خاموشی سے تختے اٹھا کے، تختوں پہ بھی یہی لکھا وہاں پہنچے 11 بجے پرامن رہے۔ ناظرین، یہ اعتزاز احسن ہے۔ آپ کو پتا ہے اعتزاز احسن جب نکلتے ہیں تو پھر تحریکیں جو ہے وہ بنتی بھی ہیں اور وہ زور بھی پکڑتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وکلا تمام نکلیں سپریم کورٹ میں اور روز 11 بجے نکلیں، اور اس سے یہ تحریک جو ہے مجھے یہ وکلا تحریک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کے ساتھ ہی 15/4/2023 کو فلیٹیز ہوٹل، ایک فلیٹیز ہوٹل میں جو ہے وہ حمزہ شہباز کچھ دن کے لیے وزیر اعلیٰ بھی بنا تھا، وہ یہ وہی فلیٹیز ہوٹل ہے۔ اس میں جو پاکستان کے جو ٹاپ 50 جو جورسٹ ہے، 50 جو چوٹی کے جو بڑے وکیل ہیں، جو قانون دان ہیں، وہ ایک سینٹیٹی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس ان پاکستان، وہ یہ اس کی ہمیں دعوت بھی ملی ہے۔ اس میں ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے جی، جو پاکستان کا آئین ہے اس کا تقدس اور پاکستان کی جو عدالتی آزادی ہے اس کے اوپر، اور اس کو خواجہ طارق رحیم صاحب جو سپریم کورٹ کے ٹاپ سینئر لائر ہے، پھر سردار لطیف کھوسہ صاحب اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں، پھر اعتزاز احسن صاحب۔ یہ لوگ، اب ان تینوں کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو تو کارنر کر دیا ہے، اعتزاز احسن صاحب کو بھی کارنر کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو بولتے تھے وہ دو اور ان لوگوں نے ان کو بھی کارنر کر دیا تھا۔ تو یہ جو سیمینار ہونے جا رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ٹاپ وکلا ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ بھی اس وقت پریشان ہیں، اور
اگر وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو صورتحال یکسر بدل کر رہ سکتی ہے۔ اب جو حکومت کو ایک بڑی پریشانی لگی ہے، رات کو رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں کہا جی کہ ہمیں کچھ پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کس طرح کے پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں تو انہوں نے وہ اس بات کو گول مول کر گئے۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ سے ہمیں پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں، ججز جو ہے وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو اس وقت جو کل ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد کچھ لوگوں نے ٹویٹس بھی ایسے کیے کہ عمر عطا بندیال صاحب کی جو ملاقات ہوئی اٹارنی جنرل سے، اور اس میں ان کو عمر عطا بندیال صاحب کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے، نون لیگ یہ تاثر ضرور دیتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ ہیں، نون لیگ یہ تاثر ضرور دیتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے اس اجلاس کے اندر بھی شریک ہوئے، یا وہ اس وقت جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو کل کی ملاقات ہے وہ بھی ججز کے درمیان جو ہے وہ کامیاب رہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر میری اپنی جو سمجھ بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عمر عطا بندیال صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کنونس ہوں گے اٹارنی جنرل سے، جو انہوں نے اس وقت ایک سٹانس لے لی ہے، یا جس لیول کے اوپر چیزیں پہنچ چکی ہوئی ہیں، شیڈول آ گیا، سب کچھ آ گیا، رپورٹ انہوں نے ایک ایک چیز طے کر دی ہے، اور یہ جو فیصلہ آ گیا ہے، تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ عمر عطا بندیال صاحب اتنی آسانی سے مینج ہونے والے جج ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں کہ ججز کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو میرے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو عمر عطا بندیال صاحب کی اور فائز عیسیٰ صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کسی صورت بھی خوشگوار ملاقات آج تک نہیں ہوئی، وہ نہیں ہو سکتی۔ اور رات بھی یہی تھا، وہ جو ان کے درمیان اختلاف ہے وہ کسی ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے، وہ بہت لمبا چل رہا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سپریم کورٹ مینج ہو گئی ہے، عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے پازیٹیو اشارے مل رہے ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی بڑی حقیقت ہوگی، چونکہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی پریشانی ہے کہ جو انہوں نے اس وقت ایکٹ بنایا ہوا ہے سپریم کورٹ کی اختیارات کو کم کرنے کا، اس کے اوپر بھی جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں جی کہ وہ چونکہ وہ عدالت کے اندر اب چیلنج ہو گیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی اگر وہ چیلنج ہو گیا تو پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی مناسب قدم اٹھائے گی، اور پھر ہم سے کوئی امید نہ رکھے کہ ہم جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھیں گے۔ تو یہ جو فرسٹریشن ہے یہ اس چیز کا اندھی ہے کہ حکومت کے ہاتھ سے دن بدن چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ یہ ان کو بہت حد تک یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف جوڈیشری ہے۔ اب یہ وکلا جو ہیں یہ ایک بڑی طاقت ہے، ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دن انٹرسٹنگ ہوگا، سپریم کورٹ سے آپ کو بتائیں گے ڈیٹیلز، وکلا بھی پہنچیں گے، تحریک انصاف کی اپلیکیشن بھی ہے، اور آج یہ واضح ہو جائے گا چونکہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ جانے کے بعد پریکٹیکلی آج، چونکہ جب کل وہ رپورٹ پہنچی تھی تو بینچز اٹھ چکے ہوئے تھے، تو آج اس کا فیصلہ ہوگا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔